فزر بالرقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہماری اپنی حالتوں پر کچھ اشعار ہیں، حضرت شیخ الحدیث کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مختصر بات ہوگی. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. فون بند کرو بھائی، بند کرو. توجہ سے سنیں گے تو پڑھوں گا بھی، بیان کروں گا. نہیں سنیں گے حضرت کی دعا ہوگی، چلے جائیں گے انشاءاللہ. ذرا پیچھے والے سامنے آ جاؤ، پیچھے مرد بنے جو بیٹھے ہیں سامنے آ جاؤ، آ جاؤ سامنے آ. پہلے سے دور ہو گئے، اب بھی دور کتنا ہوتے ہیں بولو. آؤ سامنے آؤ، یا خالی جگہ میں آ جاؤ. سامنے سے ڈالو، سامنے آؤ. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا. بچوں کو پڑھانا ہے سب سوچ رہے ہیں. بچوں کو پڑھانا
نہ ہے سب سوچ رہے ہیں قرآن پڑھا نہ ہے مگر یہ نہیں سوچا قرآن پڑھا نہ ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ چھوٹے چھوٹے مختصر صحیح دو بہترین تقریریں ہمارے سامنے ہوگی۔ ایک حضرت مولانا فردوس صاحب دامت برکاتہم کا بیان اور دوسرا حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بیان۔ دونوں نے بھی اپنے درد کو ہمارے سامنے رکھا۔ اے بچوں کو خاموش مجھے معلوم بیٹے تمہیں ڈی جے ہلی کے بچے ہیں، شرارت بہت اچھی کرتے ہیں، ذرہ سنبھال کر رکھو، وقت آنے پر تمہارے شرارت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ کیا حضرت؟ ذرہ منہ میں انگلی لگاؤ بیٹے، شاباش۔ مولانا ایک استاد کو وہاں بٹھا دیجیے۔ دو حضرات علماء کرام نے بھی اپنے درد کو ہمارے سامنے رکھا۔ میں کل 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت مختصر انداز سے، کیونکہ یہاں سے مجھے فوراً سفر کرنا ہے، بہت لمبا، تقریباً 700-750 کلومیٹر کا۔ پہلی بات، علم کے ماحول میں قدم رکھتے ہی اس ماحول کا آراستہ پتہ نہیں کہ اس کے دل میں وہ کون سی فکر آ جاتی ہے، بلکہ نتیجہ نکالنا مشکل بھی نہیں کہ نبی کا صدقہ ہے۔ وہ پڑھتا ہو کہ پڑھاتا ہو، اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ امت کے اندر قرآن آ جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حافظ شعیب صاحب مولانا ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بھی شاگرد، مولانا فردوس صاحب کے بھی شاگرد، بہت چھوٹی عمر، یہ عمر ان کی اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ہے، لیکن ایک طرف اپنے محلے کے حالات کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کے میدان میں قدم رکھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ بچوں کا جو سمندر ہمارے سامنے ہے، دراصل یہ بچے انہی اساتذہ کے روحانی پوتے اور پوتیاں ہیں۔ کیونکہ استاد باپ ہوتا ہے، شاگرد اولاد ہوتے ہیں، لڑکا ہے تو بیٹا، لڑکی ہے تو بیٹی۔ علماء کا اس بات پر اختلاف ہے، ماں باپ کا مقام بڑا ہے کہ اساتذہ کا مقام بڑا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا ماں باپ کا مقام اساتذہ سے بھی زیادہ ہے، بعضوں نے کہا اساتذہ کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہنے والوں کے پاس بھی دلیل موجود ہے اور یہ کہنے والوں کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ آپ فیصلہ نہ کرو، آپ کا کام، میرا کام کیا ہے کہ ہم اساتذہ کو بھی ماں باپ سمجھیں گے، ہمارے اپنے ماں باپ کو بھی ماں باپ سمجھیں گے، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے کر اپنی اصلاحی نسبت قائم کی ہے،
ہم ان کو بھی اپنے ماں باپ سمجھیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بڑے ہاتھ نہیں اٹھا رہی، بچے ہاتھ اٹھا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پیدا کرنے والے ماں باپ بھی ماں باپ، پڑھانے والے اساتذہ بھی ماں باپ۔ بعض علماء فرماتے ہیں ماں باپ کا درجہ اساتذہ سے بھی زیادہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اساتذہ کا درجہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں اساتذہ سے ماں باپ کا مقام بڑا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ماں باپ کی فضیلت آئی ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ اساتذہ کا مقام بڑا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ کل جمعہ رکھو، بریانی کھائی نہیں دکھتا، ایسا بیٹھے ہی۔ اساتذہ، قرآن پڑھانے والے، چاہے مکتب میں پڑھانے والے ہو، بڑے مدرسے میں پڑھانے والے ہو، دارالعلوم میں پڑھانے والے ہو، لیکن پڑھنے پڑھانے کی نسبت اگر قرآن پاک سے ہو جائے، ان کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ اس لیے ہے کہ یہ وہ اساتذہ ماں باپ ہیں، اپنے شاگردوں کو، روحانی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ آج کے اس پورے جلسے میں سب سے زیادہ خوشی یہ دو اساتذہ کرام کو ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کا شاگرد ایک ایسی محنت پہ لگا ہوا ہے جس محنت کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلا پیغام اور پہلی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو چھوٹے اور بڑے اس نظر سے نہ دیکھو، ان کی فکروں کا ساتھ دو۔ ان کے درد کا ساتھ دو۔ اور یہ پڑھاتے ہیں تو ان کی نظر اللہ پر، رسول اللہ پر، جنت پر ہوتی ہے، دنیا پر نہیں۔ ہاں، ایک دنیا ضرورت کی جگہ ہے، یہاں بغیر پیسوں کے کام نہیں چلتا۔ اگر چاول فری ملتا، گیہوں فری ملتا، دال شکر تیل فری ملتا، رب کعبہ کی قسم جو 50-100 روپے فیس لیتے ہیں وہ بھی نہ لیتے۔ یہ 50-100 روپے مکاتب میں جو فیس لیتے ہیں، چونکہ 24 گھنٹے مکاتب میں خدمت کرنے والے علماء آپ کے ہمارے بچوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک پیٹ بھی تو ہے دنیا میں، بغیر کھائے کہ یہ کب تک برداشت کرے گا، بغیر پیے کہ یہ کب تک برداشت کرے گا۔ بس ایک حقیر سا معاوضہ، ایک عظیم سی تعلیم کے بدلے میں ملتا ہے۔ الفاظ یاد رکھنا۔ اے بچے، یو پی کی پی سائی کرے بات تم لگا، چلو ایک حقیر سا معاوضہ،
ایک عظیم سی تعلیم کے بدلے میں. مجھے نہیں معلوم کہ مکتب کا کیا حال ہے، جنرل حال بتا رہا ہوں میں. مکاتب میں ہمارے بچے جب جا کر پڑھتے ہیں تو دینی تعلیم کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ 50 روپے. کتنے روپے؟ 50 نہیں، 50 روپے. انداز ذرا بڑھا کر کو بولو تاکہ پاور 50 کے اندر پیدا ہو جائے. بعض مکاتب میں 100 روپے. یہ فیس قرآن پاک کی تعلیم کا بدل نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عالم کسی کے بچے کو قرآن پاک پڑھائے اور اس کا باپ وقت کا بادشاہ ہو، وہ بادشاہ اس استاد کو بچے کو قرآن پڑھانے کے بدلے اپنا پورا ملک بھی دے دے. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدلہ بھی نہیں ہوگا. آج کیا ہے حال؟ 1 تاریخ کو 50 روپے فیس دینا، 10 تاریخ تک بھی دیتا نہیں بچہ. 12 تاریخ کو استاد پوچھتے، بچہ بولتا دے تو، ابا ابھی دیے نہیں. 15 تاریخ کو استاد پوچھے، بچہ بولتا سامان دیتی کہتے. پھر سامان کو جا کر بچہ امی کو بولتا، امی کا تو معلوم، امی بابا 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 بڑی عجیب امی ہے. امی کو جا کر بولتا امی حضرت فیس پوچھے دے تو بول رہے. 15 تاریخ کو 20 تاریخ کو وہی بچہ پوچھتا امی حضرت بولے فیس دینا کہتے. لہجہ بدل جاتا، دیتی کہتے رہے. 25 تاریخ کو جب بچہ بولتا امی حضرت فیس پوچھے، سبا کو فیس لے لے کو آئی نہیں تو جماتے نہیں کہتے. تب امی کا جواب کیا آتا معلوم؟ کی کہتے حضرت مر جا رہی سو. اللہ امی 100 روپے دینے کے لیے 25 دن مرے گی، تو بھی مرے گا میں بھی. یہ کانوینٹ کی فیس کل قیامت میں سفارش نہیں کرے گی. یہ اسکول اور پرائمری کی فیس کل قیامت میں سفارش نہیں کرے گی. یہ کالج اور یونیورسٹیوں کی فیس کل قیامت میں سفارش نہیں کرے گی. مرنے کے بعد پتہ چلے گا میرے دوستو، تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے تم نے 100 روپے جو خرچ کیے ہیں، یہ 100 روپے کا بدلہ کیا ہوتا ہے. پہلی بات، وقت نہیں میرے پاس، ساتھ دو ان لوگوں کا. نوجوانوں، تمہارے بیڑی سگریٹ پان پراگ گھٹکے کا پیسہ بھی ان مکاتب کو لگاؤ. حضرت قبلہ کے حوالے سے صاف صاف بات کہہ رہا ہوں. مولانا آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کے سامنے کا بچہ ہوں. آج آپ کا ظرف ہے کہ مجھے اس کرسی میں بٹھا کر اس عاجز کی بات سن رہے ہیں. آپ کا بڑپن ہے، میری اصلاح کرے. ان مکاتب کی حفاظت کرو. اگر ان مکاتب کی تم حفاظت نہیں کرو گے، 10-15 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا، آنے والی نسلوں کو کلمے کی بھی پہچان نہیں ہوگی. ابھی وہ حالات نظر آ رہے ہیں. اول کلمہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، دوم کلمہ نہیں معلوم، سوم کلمہ نہیں معلوم، چہارم کلمہ نہیں معلوم، پنجم کلمہ نہیں معلوم، ششم کلمہ نہیں معلوم، ہفتم کلمہ نہیں معلوم.
उतने कलमे ही क्या हजरत, ये डाउट में पड़ गया, उतने कलमे ही क्या। मुसलमानों, आज हमारी टोपियां बचा रही हैं, जुमे के दिन का झुब्बा बचा रहा है। अल्लाह के फजल से दुनिया ये जानती है हमारी टोपियों और झुब्बों को देखकर कि हमको भी बहुत कुछ आता है। जब डायरेक्ट सवाल होगा तो नतीजा निकलेगा कि हम कितने खाली हैं। एक मस्जिद में बैठा था, बहुत सारे साथियां थे। मुझे मगरिब से इशा तक वहां रहना था। चाय का सिलसिला शुरू हुआ, कोई चाय ला रहा है, कोई क्या की ला रहा है, मैं भी खा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पी रहा हूं। आया तो नको बोलना, वो भी चाय वाले के दौर में चाकू नको नहीं बोलना। क्या हजरत, चाय वाले के दौर में चाकू नको नहीं बोलना, कम से कम दवा समझ को तू भी पी लेना। बार बार एक साहब क्या बोले, भाई मौलाना को बिठा को खलाले को छत नहीं क्या, तुम्हारे क्या क्या सवालात ही मौलाना से पूछो। बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, अमेरिका की नहीं, जापान की नहीं, चाइना की नहीं, फ्रांस की नहीं, बेंगलुरु की बात कर रहा हूं। आज से 100 साल पहले की बात नहीं, 150 साल पहले की बात नहीं, 50 साल पहले की बात नहीं, सिर्फ 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं। जबकि ये 2-3 साल के जमाना जो है कसरत से बेंगलुरु के मसाजिद का जमाना है, मदारिस का जमाना है, मकातिब का जमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बेंगलुरु वो शहर है जिसका नाम सुनते ही बाहर के लोगों को यहाँ के इल्म का भी तसव्वुर आता है, यहाँ के अमल का भी तसव्वुर आता है, यहाँ के हौसलों का भी तसव्वुर आता है, यहाँ के जज्बात का भी तसव्वुर आता है, यहाँ की सखावत का भी तसव्वुर आता है, यहाँ की हिम्मत का भी तसव्वुर आता है। इस जमाने की बात कर रहा हूं, मस्जिद में बैठे कोई चाय, कोई समोसा, कोई शीख, कोई कुछ ला रहा था। एक साहब कहने लगे, खाली मौलाना को खिलाते रहेंगे क्या, जो जो तुम्हारे सवालात ही पूछो मौलाना से। अब अच्छे सवाल तो मेरे पास आते नहीं, मेरे पास आने वाले सवालों को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूं बोले तो अल्लाह का करम। दूसरे मौली साहब रहते तो क्या होता था कि अब कोई बीवी का मसला बयान कर रहा है, कोई बच्चों का मसला बयान कर रहा है, कोई और मसला बयान कर रहा है, सब पूछ रहे हैं। एक साहब जो वहां बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा, मौलाना वितर की नमाज में तीसरी रकात में रकात तोड़कर रकात बांधते ना, उसके बाद क्या पढ़ते सो। 50 साल के थे हजरत, 50 साल का तो 55 साल भी हो सकते, कम भी हो सकते, काटे तो आधा डीजे हल्ली खा सकता। कुत्ते मोटे ताजे थे, पेट तो कम से कम 4 महीने का। 50 साल में 15 साल निकाल डाले तो 35 साल में कितने वितर के नमाजा पढ़े रहेंगे। आप पूछ रहे हैं कि मौलाना वितर की नमाज में तीसरी रकात में रकात तोड़कर बांधते ना, क्या पढ़ते सो। मैं बोलिया दुआए खुनूत, वैसा का तो क्या मौलाना, खाली उच्च बोलों को, उच्च बोलने वालों में कितने ऐसे ही जो उनको खुद दुआए कुनूत नहीं आता। खोखली नमाजें पढ़ते हैं,
خالی نمازیں پڑھتے ہیں، خیام خالی، سجدہ خالی، رکوع خالی، قاعدہ خالی، اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے، تو پھر اتنی دعائیں حدیث میں مرقوم کیوں ہوتی؟ بنیادی چیز نماز۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم سنو، آپ تمہارے نقاب پر حملے، تمہارے حجاب پر حملے، تمہاری نماز اما عائشہ کی نماز کی طرح ہوتی تو سجدے میں کی جانے والی تمہاری بد دعا سے دشمن کبھی کا برباد ہو جاتا۔ آپ تمہارے شرم پر حملے، تمہاری حیا پر حملے، تمہاری عزت اور آبرو پر حملے، تمہاری نماز صحیح و سلامت ہوتی، سلام پھیر کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکار کر کہتی، اے اللہ یہ پردہ میرا نہیں تیرا عطا کردہ ہے، اور آج میں استعمال کر رہی ہوں، یہ سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہے۔ پردے پر حملہ کرنا، اما فاطمہ کے حیا پر حملہ کرنا ہے، اے اللہ دشمن کا جواب دینے کی نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے مردوں کے پاس طاقت ہے۔ اب دشمن ہے تو ہے، نتیجے نکال، 6 مہینے، 4 مہینے، 1 مہینے کا وقت نہیں لگتا، تیرے ہاتھ اٹھائے ہوئے وہی ہاتھ تیرے چہرے پر واپس جانے سے پہلے دشمن برباد ہو جاتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت لاکھوں کروڑوں عورتوں میں ایک عورت بھی بد دعا کری رہنگی نا حضرت، وہ ایک عورت اللہ کی نیک بندی عالمہ رہیں گی، نماز صحیح ہوگی۔ ایک جواب سنو اس کا، تنہا میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، میری تنہا دعا سے وہ مصیبت کلیئر۔ جو مصیبت پوری امت پر آتی ہے تو پوری امت کا 100% صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کی دعا سے پوری امت کا عذاب ٹلے گا نہیں، پوری امت دعا میں لگے گی، پوری امت صحیح ہوگی تو تب مصیبت ٹلے گی۔ کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں لیکن اتنی دعاؤں سے حالات بدلنے والے نہیں، اور کروڑوں دعاؤں اور بد دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، تم نماز سیکھو، تم کلمہ سیکھو، تم دعا سیکھو، تم قرآن سیکھو۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے فرمایا 5 سال سے بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، ختم ہونا تو دور کی بات، تختی نمبر 2 سے تختی نمبر 3 کو نہیں پہنچا۔ مدرسے کو جاتے وقت اماں میری کتاب دو، کتاب اٹھا کر دیتی، لے کا کو اماں کے پاس دیا تو لے کو وہاں رکھ ڈالتی۔ کل کیا سبق تھا، آج کیا سبق ہے، بچہ کل کہاں تھا آج کہاں ہے، کبھی کوئی ماں پوچھتی ہے آج کے زمانے میں؟ مکتب کو جا کر بچہ مار کھاتا ہے، کئی کو مار کھاتا، سبق یاد نہیں۔ گھر کے اندر ماں بچے کو سبق یاد دلا کر بھیج سکتی ہے، خود ماں کو نہیں آتا تو انہیں بچے کو کیا یاد دلائے گی؟ میری مائیں، میری بہنیں، تم قرآن پڑھو، تم قرآن سیکھو۔ میرے پاس وقت ہوتا میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا۔ مسجد میں بیٹھا تھا، صاحب پوچھے وہ رکعت توڑ کر بنتے نا حضرت، اس میں کیا پڑھتے سو؟ میں بولا دعائے قنوت۔ انہوں پوچھے دعائے قنوت کا تو کیا حضرت؟ میں پورا دعائے قنوت پڑھ کر سنایا۔ اب انہوں پوچھ رہے یہ کون با نوجوان ہے قطب مینار رہے کیا ہے، کیا ہو؟ وہاں جا کر بات کرو، ادھر چل جاؤ۔
इधर मस्तूरात बैठ कर हैं, इधर से जा रहे हैं। देखो चलो जी, इधर भी जगह नहीं निकाल जाती। चलो जाओ बाहर। अर्ज कर रहा था, दुआए कुनूत नहीं आया तो क्या करना हजरत? मैं बोलिया सीखना, सीखे तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार पढ़ना। मसला बोल डालिया, उन्होंने चले गए। वहाँ बैठे हुए एक साहब बोल रही, हजरत इन्हों कौन भी नहीं हजरत, ये मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। ये हाल है हमारा। मकातिब को मजबूत करो। मकातिब कमजोर होते हैं, उम्मत का दीन कमजोर हो जाता है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, नाम याद रखो, हिंदुस्तान के मशहूर उलमा में से एक आलिम जिनका नाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, उन्होंने साफ साफ कहा, पेट में पत्थर बांधकर सही मकातिब को मजबूत करो, वरना उम्मत के अंदर से दीन निकलने में देर नहीं होगी। समझ में आई बात? पेट पे पत्थर बांधकर मकातिब अरबिया को मजबूत करो। अगर मकातिब कमजोर हो जाएंगे, उम्मत से दीन निकलने में देरी नहीं होगी। बड़े बड़े मदरसों को बाद में मजबूत करो, लेकिन ये छोटे छोटे मकतब, इसे पहले मजबूत करो। इसे मजबूत करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या? हमारे अपने बच्चों को 100%, कितने फीसद? 100% मकातिब को भेजना। मैं तो जहां भी जाता हूं मकतबों के जलसे में ये बात कहता हूं, अगर मस्जिद में है, मस्जिद के जिम्मेदारों को साफ साफ कहता हूं, मसाजिद के जिम्मेदारों के अंदर अगर उम्मत की फिक्र आ गई, कम से कम मोहल्ले बदलने में देर नहीं होगी। कैसा? मस्जिद में मकतब चल रहा है, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के इहाते में 500 घर है। मस्जिद के जिम्मेदार हजरात कानून बना देना, 500 घरों में जिन घरों में बच्चा है, वो बच्चा अगर मकतब को आएगा तो हमारी मस्जिद में उस घर की शादी में निकाह पढ़ाया जाएगा। उस घर का बच्चा मकतब को आएगा तो फिर उसके घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हमारी मस्जिद का इमाम नमाजे जनाजा पढ़ाएगा, जमात भी जनाजे में शरीक होगी। वक्त है इन सब तरीन शराइत को बनाने का। क्या मौलाना? सब तरीन शराइत को बनाने का। लेकिन कैसे बनाएंगे मस्जिद के जिम्मेदार? खुद सदर साहब का पोतरा नहीं आता, सेक्रेटरी साहब का नवासा नहीं आता, मिंबर साहब का बेटा नहीं आता। मजबूत करो दो तरीके से। एक तरीका क्या? बच्चों को 100% मकातिब को भेजो। मकातिब में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाते, दुआएं भी पढ़ाते हैं, मसाइल भी सिखाते हैं, सीरत भी पढ़ाते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और भी बड़ी बड़ी तालीम का निजाम मकातिब में है।
یہاں جتنے حضرات مرد بیٹھے ہیں ان میں سے کسی گھر کا بچہ مکتب کو جاتا نہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ضرور اپنے بچوں کو مکاتب کو بھیجو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ میں مولانا شعیب صاحب سے، دیگر حضرات علماء کرام سے، حضرت صدر جلسہ کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف بچوں کی تعلیم پر نہیں، نوجوانوں کی تعلیم پر بھی محنت کرو۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ کان پکڑ کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے ہمارا نوجوان۔ اللہ کا خوف نہیں، اس لیے کہ وہ مکتب کو گیا نہیں، نبی سے سچی محبت نہیں، اس لیے کہ وہ مکتب کو گیا نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اس لیے کہ وہ مکتب کو گیا نہیں، ادب نہیں اس کے پاس، اس لیے کہ وہ مکتب کو گیا نہیں۔ میرا تمہارا کیا ادب کرے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب میرا تمہارا کیا ادب کرے گا آج کا نوجوان؟ جس باپ کے خون سے پیدا ہوا اس کا ادب نہیں کر رہا ہے آج، جس ماں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں کا ادب نہیں کر رہا ہے، جس ماں نے 2 سال تک اپنے جسم کے خون کو دودھ کی سفیدی میں بدل کر بچے کے رونے سے پہلے دودھ پلاتی تھی، اس ماں کا ادب نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکتب کو گیا نہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہوا۔ آج اس کے پاس سنتیں نہیں، اس لیے کہ وہ مکتب کو نہیں گیا۔ میں کوئی جملہ بغیر دلیل کے نہیں کہتا، میرے رب کی قسم، اس کی عزت اور جلالت کی قسم، آج سے 10-15 سال پہلے جو مکاتب کو گئے آج وہ عین جوانی کے عالم میں ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کے اندر حضرت بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھا کہ ادب ہے۔ اسکول کو بھیجو نہ کو بولیا تو مانتے نہیں، نہیں مانتے آپ۔ اب میں نہیں بولتا، مولانا بھی نہیں بولتے، بھیجو اسکول کو بھیجو۔ اگر میں کہوں کہ فلاں اسکول کو نہ بھیجو میرے اوپر کیس پڑے گا، دشمن ہی دشمن نہیں دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھیجو اسکولوں کو، دشمنوں کی اسکولوں کو بھیجو، پیسے برباد کرو، لیکن یہ گزارش میری سنو، اسکول کے ماحول میں جو انفیکشن اسے ہوا ہے اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے 1 گھنٹہ مکتب بھیجو، انشاءاللہ تعالی جتنا اسکول میں بگڑتا ہے اس سے زیادہ مکتب جا کر بچہ سنور جائے گا۔ بھیجو مکتب کو۔ نوجوانوں تم بھی جاؤ، مولانا ایک مسجد میں ہے، مولانا کے پاس جاؤ، مولانا کے پاس جاؤ، مولانا شعیب صاحب کے پاس نوجوانوں تم جا کر کہو حضرت میں بھی پڑھنا۔ اگر شعیب صاحب انکار کرے تو مجھے بولو، حضرت کو بولو، انشاءاللہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے۔ تاریخ میں آج تک ایک عالم نے بھی اس سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے پڑھاتا نہیں، بلکہ خدا کی قسم محبت کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری اس عمر میں ہم پڑھے تو کیا ہوگا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دور میں 70-80 سال 90 سال کے بوڑھے بھی رب کعبہ کی قسم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پڑوس میں رہنے والے علماء کا دامن تھام کر ناظرہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات، میرے پاس 2 بوڑھوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ لاک ڈاؤن کے 2 سال کے مختصر سے عرصے میں 80 سال آگے پیچھے 2 سال کی مدت میں 80 سال کی عمر کے بوڑھے ناظرہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔
हिफ्ज कर लिए। हमें लॉकडाउन में खाको मरे, औरत पकाए हमें खाए। अभी 2 साल रहता था हजरत लॉकडाउन, औरतों की दुआ से चलेगा सो। ठीक है, तो ये औरत दुआ करे अल्लाह फौरन लॉकडाउन खत्म कर। सुबह के 10 बजे खाना पीना शुरू करता, सो रात के 2 बजे तक खाते पीते रहता। चाय लाओ, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, पकोड़े बनाओ, फाल बनाओ, कुफ्ते बनाओ, हत्ता के पानी पूरियां भी बनाए। अल्लाह दिया खाए। यही 2 साल में मुझे खुद हजरत एक आपा का फोन आया। उसने कहा कि हजरत अमल को दिखाना मकसद नहीं, चूंकि आप तरगीबी बात करते हैं इसलिए बता रही हूं। लॉकडाउन के पूरे अरसे में ज्यादा से ज्यादा 15-20 रोजे छूटे रहेंगे हमारे। जब भी लॉकडाउन का ऐलान होता, हमारा पूरा घर फैसला करता लॉकडाउन खत्म हुए तक इंशाअल्लाह हम सब रोजा रखेंगे। वो पूरा घर तकरीबन 1.5-2 साल रोजा रहा। खाली लॉकडाउन का इस्तेमाल कर लेते, कितने कुरान छोड़ने वालों को कुरान पढ़ना आ जाता। दुआएं जिसे मालूम नहीं, दुआएं आ जाती। मसाइल जिसे मालूम नहीं, मसाइल आ जाते। पहली बात ही में वक्त खत्म हो रहा है, खुदारा पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मकातिब को मजबूत करो। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूं, तुम कुरान पढ़ो। अगर पढ़ कर रहे तो बार बार पढ़ते रहो। तुम्हारी बच्चियों को रातों में बिठाकर शर्म और हया के मसाइल बताओ, बुर्के हिजाब और निकाब के मसाइल बताओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकाब हमारी शरीयत है, हिजाब हमारी शरीयत है, पर्दा हमारी शरीयत है। हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह ताला हम ये सबक देंगे। मौलाना भी खुश हुए, मैं भी खुश हुआ, पूरा स्टेज और पूरे सामीन खुश हुए। दुश्मनों का शुक्रिया अदा करो। क्या हिजाब पर 2 जुमले बोले, क्या निकाब पर 2 जुमले बोले, क्या पर्दे की चंद बातों की मुखालफत किए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तो 6 साल की बच्ची तो दूर की बात, 4 साल की बच्ची को भी बुर्का आ गया। ये देखो बच्ची को, इधर आ बेटे, स्टेज में खड़। ये हमारे रियासत के, अरे रे डर गई बच्ची, उन्हें कई को डरी सो कर तो काम मोदी अंकल देख लेती हूँ। बसवर आज मुंबई का देख लेते कि बोलकर डर गई से। देखो 3-4 साल की बच्ची को बुर्का। मैं उन मर्दों से पूछना चाहता हूं जो बुर्के के खिलाफ है, उन लोगों को, दुश्मनों को पूछना चाहता हूं जो सर के दुपट्टे के खिलाफ है, हिजाब और निकाब के खिलाफ है। उन औरतों को भी लाकर खड़ा कर दो जिनका लिबास जिनकी गुर्बत बताता है। और हमारी इन बच्चियों को भी देखो, खुदा की कसम हकीकत नजर आ जाएगी, हकीकत नजर आ जाएगी। ये बच्चियां समझती है कि नहीं समझती है। बेटियों मेरी बात को समझो, यही तुम्हारा असल लिबास है। इसे कभी छोड़ना नहीं, इसे कभी छोड़ना नहीं। ये तुम्हारा जेवर है, ये तुम्हारी दौलत है, यही तुम्हारी असल है। इसे काले इस गिलाफ को तुम मामूली न समझो। बच्चियों, अल्लाह ने अपने काबे के लिए जिस काले कलर का इंतखाब किया, उसी काले कलर को तुम्हारे बुर्के के लिए तय किया है। इसे कभी छोड़ना नहीं, इसकी हिफाजत करना। दुश्मन तो दुश्मन,
تمہارے گھر کے ممی ڈیڈی بھی اگر کہے یہ کیا برقع، تو صاف کہنا کہ برقعے کے ساتھ آؤں گی، برقعے کے بغیر نہیں آؤں گی۔ انشاءاللہ ہماری تقریریں وہ کام نہیں کریں گی جو تمہارے دو جملے کام کریں گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی کہنا پڑتا حدیث صاحب، آج ہماری بچیاں برقع پہننا بھی چاہیں گے تو ان کے خود گھر والے بولتے اتنا جلدی بڈھی ہوگی تو کیا؟ یہ عجیب دیوانگی ہے۔ نوجوان داڑھی چھوڑیا تو اسے بڈھا بول رہی، بچیاں برقع پہنے تو بڈھیاں بول رہی۔ تمہیں کیا آسمان سے اترے سے ہو رہا؟ ہاں، داڑھی مڈانے والا جوان، داڑھی رکھنے والا بڈھا، برقع چھوڑنے والی جوان، برقع پہننے والی بڈھی۔ مجھے ان علماء کا خوف نہ ہوتا تو پھر یہ داڑھی اور برقعے کے مذاق کرنے والے کے لیے میں کفر کا فتویٰ دیتا۔ نہیں، برقع بڑھاپے کی دلیل نہیں، برقع سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہونے کی دلیل ہے، سیدہ عائشہ کی لگتے جگر ہونے کی دلیل ہے۔ چار باتیں عرض کرنا پڑتا، میں پہلی ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ علماء بھی رکھیں گے بات، میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مکاتب کو مضبوط کریں گے، سچے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون مضبوط کریں گے؟ پکے ہاتھ، یہ سچے ہاتھ کی کانگریس کے ہاتھ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھیجو۔ مولانا شعیب صاحب، آپ کے استاد محترم کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، فوراً آپ اعلان کرو نوجوانوں کی تعلیم کا بھی انتظام کریں گے۔ ہے کتنے نوجوان پڑھتے؟ ماشاءاللہ، نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام ہے کہتے؟ فل دو نوجوان نہیں کہتے، دو نوجوان، دو جنازہ اٹھانے کا سے کم چار ہونا۔ دو پڑھو نوجوانوں، پڑھو۔ محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، علماء سب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں۔ تمہارے سے اگر علم اور عمل آ گیا، اللہ زبردست کام لیں گے، دین کا لیں گے، ملک کا لیں گے، ملت کا لیں گے، قرآن کا لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر علم اور عمل آ جائے۔ آ کر تم بھی پڑھو، عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ تم بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، ہمارے شیخ کی یہ کتاب لے کر آئے ہیں، گھر جنت کیسے بنے، بڑی اچھی کتاب ہے یہ۔ میاں بیوی کے جو جھگڑے آج کل چل رہے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اس کتاب میں شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمع کیے ہیں۔ بہت مختصر قیمت ہے، جو حضرات خریدنا چاہتے ہیں ضرور خریدتے ہوئے جائیں۔ ایک محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی کرو. لاؤ میں بول حضرت کی کراتے ہیں کیا میں کرنا. مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آج کے جلسے کے صدر حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی سال پوشی ہوگی اور ذمہ داری میں استاذ محترم حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب ارشادی والا چاہی دامت برکاتہم کی خدمت میں ہمارے اس مدرسے عربیہ نظام الدین کے بانی و محتمین حضرت مولانا قاری شعیب احمد صاحب حضرت والا کی گل پوشی فرمائیں گے. سال پوشی فرمائیں گے. جلدی اڑے گا. جزاک اللہ. حضرت کی حضرت مولانا جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم خطیب و امام مسجد اکبری امبیدکر کالج. حضرت مولانا ریاض صاحب مفتاحی دامت برکاتہم جنید احمد صاحب کی سال پوشی فرمائیں. حضرت مولانا اسماعیل صاحب مدنی وہ بھی رکھ لگا. دامت برکاتہم کی وہ سامنے رکھ. حضرت کے شاگرد رشید حضرت مولانا قاری شعیب صاحب حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں. میں ادبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عظیم صاحب ارشادی دامت برکاتہم کی سال پوشی کریں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان. اور حافظ یونس صاحب سامنے ہیں. ریاض حضرت سیکشن. جزاک اللہ حضرت. ایک صاحبہ جن کا نام جہاں کوثر ہے طبیعت ناساز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس خاتون کو کامل مکمل صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. وہ دعا کیا نا کئی کو اب نام. یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.